دوستی، اتحاد اور ٹیم ورک ہمیشہ جیتتا ہے۔ گہرے سرسبز جنگل کے درمیان ایک خوبصورت اور مشہور اسکول تھا جہاں دور دور سے جانور تعلیم حاصل کرنے آتے تھے۔ اس اسکول کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ اس میں ایک دانا اور نرم دل ٹیچر مس الو تھی جو ہر بچے کو نہ صرف پڑھاتی تھی بلکہ انہیں زندگی کے اہم اصول بھی سکھاتی تھی، جیسے دوستی، ایمانداری اور ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ اس کلاس میں بہت دلچسپ جانور پڑھتے تھے۔ ایک طاقتور مگر تھوڑا سا مغرور لائن، ایک شرارتی مگر بہت ذہین بندر، ایک پیارا اور مزاحیہ پانڈا جو ہمیشہ کچھ نہ کچھ کھاتا رہتا تھا، ایک تیز رفتار گھوڑا، ایک سمجھدار ہاتھی، ایک چالاک لومڑی، ایک سنجیدہ ہرن، ایک رنگین طوطا اور ایک خاموش مگرمچھ جو اکثر اکیلا رہتا تھا۔ ایک دن مس الو کلاس میں آئیں اور بولی، آج میں تم سب کو ایک خاص مشن دینے والی ہوں۔ جنگل کے اس پار ایک جادوئی پہاڑ ہے جو صرف سچے دل اور متحد دوستوں سے بات کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس ایک ایسا راز ہے جو ہمارے جنگل کو ہمیشہ کے لیے خوشحال بنا سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی سب جانور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ بندر خوشی سے اچھلنے لگا۔ پانڈا نے فوراً پوچھا، وہاں کھانے کو کیا ملے گا؟ جبکہ لائن نے سینہ تان کر کہا، یہ کام صرف میں کر سکتا ہوں کیونکہ میں سب سے طاقتور ہوں۔ مس الو نے مسکرا کر کہا، طاقت اچھی بات ہے لیکن یاد رکھو اصل کامیابی اتحاد میں ہوتی ہے۔ اگلی صبح سب جانور سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ سورج کی نرم روشنی جنگل پر پڑ رہی تھی اور ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی۔ سب ایک ساتھ نکلے لیکن لائن ہمیشہ آگے آگے چلتا جیسے وہ کسی کو اہمیت ہی نہیں دیتا ہو۔ راستہ آسان نہیں تھا۔ سب سے پہلے ایک گھنا جنگل آیا جہاں راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بندر فوراً درختوں پر چڑھ گیا اور اوپر سے راستہ دیکھ کر سب کو بتانے لگا۔ ہاتھی نے اپنی طاقت سے جھاڑیاں ہٹائیں اور گھوڑے نے سب کو تیزی سے آگے بڑھنے میں مدد دی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک دریا کے کنارے پہنچے۔ پانی بہت تیز بہہ رہا تھا۔ سب پریشان ہو گئے لیکن مگرمچھ نے پہلی بار آگے بڑھ کر کہا، میں تم سب کو پار کرا سکتا ہوں لیکن تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ہمت کر کر مگرمچھ کی مدد قبول کی۔ وہ سب کو محفوظ طریقے سے دریا پار کروا دیتا ہے۔ اس لمحے سب کو احساس ہوتا ہے کہ جو خاموش ہوتا ہے وہ کمزور نہیں ہوتا۔ دوسری طرف لائن اکیلا راستہ بدل کر جا رہا تھا لیکن وہ کانٹوں میں پھنس گیا، پھر ایک گڑھے میں گر گیا۔ وہ غصے اور تھکن سے چور ہو گیا اور پہلی بار اسے احساس ہوا کہ اکیلے ہونا آسان نہیں ہوتا۔ ادھر باقی جانور ایک ساتھ چلتے ہوئے آخر کار اس جادوئی پہاڑ کے پاس پہنچ گئے۔ پہاڑ بہت بڑا تھا، چمکتا ہوا اور پر اسرار تھا۔ اچانک زمین ہلکی سی ہلی اور ایک گونج دار آواز آئی، کون ہے جو میرے راز تک پہنچنا چاہتا ہے؟ بندر تھوڑا ڈر گیا۔ پانڈا نے ہاتھی کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی۔ خرگوش آگے بڑھا اور بولا، ہم سب دوست ہیں اور ہم اپنے جنگل کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ پہاڑ نے کہا، تو پھر میری 3 آزمائشیں مکمل کرو۔ پہلی آزمائش عقل کی تھی، ایک مشکل پہیلی۔ لومڑی نے آئیڈیا دیا، بندر نے اسے سمجھایا اور طوطے نے جواب کو بلند آواز میں دہرایا۔ وہ کامیاب ہو گئے۔ دوسری آزمائش ہمت کی تھی، ایک اندھیری غار سے گزرنا۔ سب ڈرے ہوئے تھے لیکن ہاتھی اور گھوڑے نے سب کو حوصلہ دیا اور وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر غار میں چلے گئے۔ تیسری آزمائش دوستی کی تھی۔ پہاڑ نے کہا، تم میں سے ایک کو قربانی دینی ہوگی تبھی راز ملے گا۔ سب خاموش ہو گئے۔ تب اچانک مگرمچھ آگے آیا اور بولا، اگر میرے رکنے سے سب کو فائدہ ہوتا ہے تو میں تیار ہوں۔ یہ سن کر سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس لمحے پہاڑ روشن ہو گیا اور بولا،
یہی اصل جواب تھا۔ سچی دوستی قربانی مانگتی ہے، لیکن تم میں سے کسی کو نہیں روکوں گا، تم سب پاس ہو گئے ہو۔ پھر پہاڑ نے ایک جادوئی روشنی نکالی جو پورے جنگل میں پھیل گئی۔ درخت زیادہ ہرے بھرے ہو گئے، پانی صاف ہو گیا اور ہر طرف خوشی پھیل گئی۔ اسی وقت لائن بھی تھکا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ اس نے سب کو ایک ساتھ دیکھا اور اپنی غلطی سمجھ گئی۔ وہ آہستہ سے بولا، میں نے ہمیشہ خود کو سب سے بہتر سمجھا، لیکن آج میں ہار گیا کیونکہ میں اکیلا تھا۔ کیا تم مجھے معاف کر سکتے ہو؟ بندر مسکرایا۔ پانڈا نے اسے بانس پیش کیا اور خرگوش نے کہا، ہم سب ایک ٹیم ہیں اور ٹیم میں سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ سب نے لائن کو گلے لگایا اور اس دن کے بعد جنگل اسکول میں نہ کوئی اکیلا رہا، نہ کوئی مغرور۔ طاقت، عقل اور کامیابی تب ہی مکمل ہوتی ہے جب ان کے ساتھ دوستی، بھروسہ اور اتحاد ہو۔ آپ کو یہ اسٹوری کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتانا۔ ڈونٹ فرگیٹ لائک، شیئر، کمنٹ اینڈ سبسکرائب۔ تھینک یو فار واچنگ۔